کیا ہم اتنے گر چکے ہیں کہ دین کے سپاہیوں کو روک دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے غیرت مند پاکستانیوں، میں حامد مظفر منہاس ہوں اور آج میں صرف ایک عالم دین پر پابندی کی بات نہیں کر رہا، آج میں اس آواز کی بات کر رہا ہوں جو حق کے لیے اٹھی اور خاموش کرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ویڈیو ایک معمولی احتجاج نہیں، یہ ایک چیخ ہے دین اسلام پر ہو رہے اس ظلم کے خلاف۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ ہے جو دین کو کرسیوں کے تابع سمجھ بیٹھے ہیں اور حق کی بات کو بند کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی حق اور سچ کے ساتھ ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ اب خاموش رہنا جرم ہے۔ پہلے یہ آپ مولانا صاحب کی آڈیو سنیں جو سوشل میڈیا پر اس وقت گردش کر رہی ہے۔ یہ سر میرے لیے سب کچھ ہے، میں تو چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤں گا، مقامی سے روزہ لگاؤں گا، شب جمعہ میں جاؤں گا، گشت کروں گا، کوئی تبلیغ تو نہیں چھوڑنی میں نے مرتے دم تک۔ تمہیں شرم دلا رہا ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو شرم دلا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تمہارے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے۔ پرائیویٹ کو تالے لگوا دیں اگر اس کو ہم لے کر آئیں تو پرائیویٹ کو تالے لگ جائیں گے میرے بیان کرنے سے۔ مجھے تم نے اپنا ایسا دشمن بنا لیا کہ کھڈے کھود دو، گاڑیاں کھڑی کر دیا۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ آپ لوگ سارے اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو، اپنی گروپنگ کو ختم کرو۔ یہ تم نے نئی تاریخ رقم کی ہے، چاروں دروازے، چاروں راستے بند، چاروں راستوں پہ پہرے۔ یار شرم ہی نہیں آئی تم لوگوں کو پتہ چلنے کے بعد بھی تم نے یہ ایسا کرنے دیا؟ میں نے واللہ بالکل نہیں آنا تھا، میری 54 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ جہاں تک تم لوگوں نے پہنچا دیا ہے حالات کو، اخلاقی پستی کو اور تبلیغ کی گراوٹ کو، مانسیرہ میں وہ منظر میں نے دیکھا تو مولانا یوسف صاحب کی بات یاد آئی کہ اس کام کو کوئی اور نہیں تباہ کرے گا، خود تبلیغ والے تباہ کریں گے۔ اور میرے لیے تم لوگ گنڈے بن گئے اور راستے بلاک اور کھڈے کھودے گئے، پل توڑے گئے۔ ناظرین، کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ وہ ایمان جو کیسر و کسریٰ کے تاج کو جھکا دیتا تھا آج اتنا بے بس ہے کہ چند کرب دنیا پرست اقتدار کے پجاریوں کے اشاروں پر دین کی بات کرنے والوں کو روک دے۔ اب تو لگتا ہے اپنے آپ کو دیندار کہنے والے صرف منافق ہیں، اندر سے وہ غلامی قبول کر چکے ہیں اس پرانے گندے بوسیدہ اور بدبودار نظام کے آگے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی آواز کو دبا دیں جن لوگوں نے دین کو پھیلایا، جن کی وجہ سے لاکھوں دلوں کو ہدایت ملی، جنہوں نے ہمیں رب سے جوڑا۔ آج ہم انہی لوگوں کو روک رہے ہیں اللہ رب العزت کی بات کرنے سے، صرف اس لیے کہ چند کرب چہروں کو ایک بات ناگوار گزری۔ کیا ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ ظالموں کے سامنے زبان بند کر دیں؟ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے حق کی آواز بلند کی ہم انہی کو خاموش کرانے لگے؟ کیا دین کا کام ہمیں اتنی بھی طاقت نہیں دیتا کہ ہم ان کرپٹ بد کردار جھوٹے حکمرانوں کے منہ پر سچ بول سکیں؟ کیا اب یہ کہنا جرم بن گیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ سچ بولتا ہے؟ میں کہتا ہوں تو پھر کان اور دماغ کھول کے سنو، ہم سچ کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ڈرا کر، روک کر یا خرید کر دین کی روشنی کو نہیں بجھایا جا سکتا۔ ہم وہ امت ہیں جو ظالم کے سامنے کلمہ حق کو سب سے بڑا جہاد سمجھتی ہے، اور یہ جہاد ہم کرتے رہیں گے چاہے دنیا کی کوئی طاقت مخالفت کرے۔ مولانا طارق جمیل وہ نام ہے جو صرف ایک عالم دین نہیں بلکہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے، جو انسان پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ میں لگا رہا، جس نے دنیا بھر میں پاکستان کا، اسلام کا نام روشن کیا اور امن کا پیغام دیا۔ آج اس کے ساتھ ایسا ظلم ہمیں قبول نہیں، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس ظلم اور منافقت کے نظام کو۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، حال ہی میں جب مولانا صاحب مانسیرہ اجتماع میں تبلیغ کے لیے جا رہے تھے تو انہیں روک دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ یہاں بیان نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے عمران خان کے حق میں سچ بولا۔ کیا اب دین سچ بولنے پر سزا دیتا ہے؟ یا وہ لوگ جو دین کے نام پر اپنی سیاست چلا رہے ہیں انہیں سچ برداشت نہیں؟ میرا سوال ان تبلیغی جماعت والوں سے ہے، کیا مولانا طارق جمیل نے دین کے خلاف بات کی یا صرف یہ کہا کہ ایک سچا دیانتدار لیڈر جس کا دل امت مسلمہ کے لیے دھڑکتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیا تبلیغی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق گوئی کو روک دیں؟ کیا اب دین کا منبر بھی طاقتوروں کے اشاروں پر چلے گا؟ میں کہتا ہوں یہ وقت ہے امت کے جاگنے کا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی تبلیغ کسی اجتماع کی محتاج نہیں،
جب اللہ اپنے مبارک دین کو پھیلانا چاہتا ہے کسی کی زبان سے، پھر وہ آواز مجموع کی محتاج نہیں رہتی، سچ کی روشنی بند نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کو قید کیا گیا مگر اس کی سوچ قید نہیں ہو سکتی۔ مولانا صاحب کے لیے تبلیغ کے دروازے بند کیے گئے مگر اللہ کا دین بند نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک مولانا کی توہین نہیں، یہ اسلام کے نام پر سیاست کرنے والوں کا مکروہ چہرہ ہے۔ اگر وہ کمزوروں کو ڈرا دھمکا کے اپنا مطلب نکلوانا چاہتے ہیں تو یہ جان لے وہ دن قریب نہیں جب وہ سانس بھی نہیں لے سکیں گے، اور حساب ہوگا ہر اس بات کا، ہر اس عمل کا جو اس دنیا میں کیا۔ کبھی قبرستان جا کے دیکھو، وہاں کوئی عہدہ نہیں، ایک سچ دفن ہوتا ہے۔ کیا تو نے ظالم کا ساتھ دیا یا حق کا؟ جنہوں نے دین کو گروہ بندی، طاقت اور ذاتی ایجنڈوں کا آلہ بنایا، انہیں نہ امت کی فکر ہے نہ دین کی عزت کی۔ میں سمجھتا ہوں حق بات کہو چاہے جو قیمت چکانی پڑے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان پر ظلم ہوگا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ قوم جاگ رہی ہے، یہ امت بیدار ہو رہی ہے۔ یہ جو دین کو دبانا چاہتے ہیں وہ خود مٹ جائیں گے، سچ کو دبانے والے خود دب جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے، یا اللہ جو سچ بولتے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو دین کے لیے کھڑے ہیں انہیں اپنی نصرت عطا فرما۔ یا رب جو ظالموں کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں انہیں استقامت عطا فرما۔ مولانا طارق جمیل جیسے علماء کو، عمران خان جیسے بہادر انسانوں کو اور ہم سب کو ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت دے۔ آمین آمین۔ یا اللہ پاکستان کو حق اور انصاف کا قلعہ بنا دے، ظالموں کو رسوا کر اور ہمارے دلوں میں اپنے دین کے لیے غیرت، جرت اور سچ کی محبت پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب خاموش رہنا جرم ہے تو پلیز میری اس جدوجہد میں میرا ساتھ دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ یہ صرف ایک چینل نہیں، یہ ایک آواز ہے، حق کی آواز، دین کی آواز، پاکستان کے درد کی آواز۔ اور اگر آپ بھی اس درد کو محسوس کرتے ہیں تو میرا ساتھ دیں، کیونکہ ہم خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم سچ بولتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ ہمارا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر مناس، STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔